بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہم آغاز کریں گے مبادیات سے، یعنی ابتدائی جو چیزیں ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں۔ نحو کی لغوی تعریف۔ صاحب کتاب کہتا ہے نحو کا لفظ جو ہے یہ کئی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک معنی نہیں، کئی ایک معنی ہیں، لیکن ہمیں جو مطلوب معنی ہے وہ ہے کنارہ۔ یعنی نحو کا لغوی معنی ہوا، اس کا لغوی معنی ہے کنارہ۔ اس کا کنارہ اس لیے ہم نے لغوی معنی کیا کیونکہ نحو جو ہے یہ ہمیں کسی بھی لفظ کے کنارے آخر پہ جو اعراب ہوگا یہ ہمیں بتائے گی۔ مثلا آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اب آپ نے دال پہ کیا اعراب آتا ہے؟ الحمد، یہ کنارہ، اس لفظ کا کنارہ کیا ہے؟ یہ دال ہے۔ اس دال پہ پیش کیوں آ رہی ہے وہ نحو بتائے گی۔ یعنی نحو نے آپ کو کسی کلمے کے آخر میں زبر آنی ہے، زیر آنی ہے، پیش آنی ہے، تنوین آنی ہے، تنوین نہیں آنی، نون آنا ہے، واو آنی ہے، جو بھی آئے گا وہ نحو بتائے گی۔ یعنی کسی کلمے کے کنارے پر جو اعرابی حالت ہے وہ نحو نے بتانی ہے، اس لیے اس کا معنی کنارہ کیا جاتا ہے۔ اور بھی اس کے یہ جہد کے معنی میں، مصر کے معنی میں، مقدار کے معنی میں، قصد کرنے کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم لغوی معنی اس کا کیا پڑھیں گے؟ کنارہ۔ یہ اس کا لغوی معنی۔ ایک ہوتا ہے اصطلاحی معنی۔ عربی کے اندر تعریف کر لیں گے یا اردو میں کریں؟ جیسے آپ کو اردو میں کر لیں، دونوں کر دیں۔ تعریف لغوی نظر آ رہی ہے۔ هو علم بأصول وقواعد يعرف بها أواخر كلم الثلاث من حيث الإعراب والبناء وكيفية تركيب بعضها من بعض۔ یعنی اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے علم النحو، یہ جاننا ہے۔ علم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جاننا۔ ہوا کا معنی یہ، علم کا معنی جاننا ہے، بھی اصول، کچھ اصولوں کو، بقواعد اور کچھ قاعدوں کو۔ قاعدہ سمجھنا، قاعدے کی جمع قواعد، ہمارے قواعد ہی ہیں، قانون۔ یہ جاننا ہے کچھ اصولوں کو اور قاعدوں کو، جو رفو پہچانے جائیں بھی جن قاعدوں کے ساتھ، اواخر کلم ثلاثی، تین کلموں کی آخری حالتوں کو۔ تین کلمے کون سے ہوتے ہیں؟ اسم، فعل، حرف، یہ تین کلمے پہچانے جائیں جس کے ساتھ تین کلموں کی آخری حالتیں۔
من حیث الاعرابی مورب ہونے کی حیثیت سے، بل بنائی اور مبنی ہونے کی حیثیت سے، یعنی وہ کلمہ مورب ہے یا مبنی ہے اس کی حیثیت سے اس کو ان قاعدوں کے ساتھ پہچانا جا سکے۔ وَقَفِيَّةُ تَرْکِیبِ بَعْضِهَا مِنْ بَعْضٍ، اور طریقہ ترکیبی جوڑنے کا بعض کلموں کو من بعض سے، یعنی نحو جو ہے اس کے، یعنی آپ من بعض بولیں گے ماں بعض بولیں تو ٹھیک ہے دادا، بہتر ہے۔ علم النحو کی تعریف انہوں نے یہ کی کہ ایسے اصول یا ایسے قواعد جن کے ساتھ 3 کلموں کی آخری حالتیں پہچانی جا سکیں اور کلمات کو آپس میں جوڑنے کا طریقہ جن قاعدوں سے معلوم ہو، وہ علم النحو ہوتی ہے۔ 2 فائدے بتائے اس نے۔ ایک فائدہ اسم فعل حرف کی حالتوں کو پہچانا جائے جن قاعدوں کے ذریعے، اور ان کلمات اسم فعل حرف کو بعض کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ کیفیت کیا ہوگی وہ ان قاعدوں سے ہمیں پتہ چلے گا۔ وہ اصول اور قواعد جو 3 کلموں کے آخری حالتیں بتائیں اور ان کلموں کو آپس میں جوڑنے کا طریقہ بتائے، وہ علم النحو کہلاتا ہے۔ واضح ہے؟ مشکل تو نہیں؟ اس کے بعد ہے یعنی ان تینوں اسم فعل اور جی یہ آخری حرکتوں کو جی اعراب کو بتائیں۔ جی اسم فعل اور حرف، ان 3 کلموں کی آخری حالتیں پہچانی جائیں جن قواعد کے ذریعے، وہ جاننا ان اصولوں اور قاعدوں کو پہچانے جائیں جس کے ساتھ 3 کلموں کی آخری حالتیں مورب ہونے کی حیثیت سے اور مبنی ہونے کی حیثیت سے۔ مورب مبنی آگے ہم پڑھ لیں گے، یعنی مورب کہتے ہیں جس کا اعراب عامل کے بدلنے کی وجہ سے بدل جائے وہ مورب ہے، جس کا اعراب نہ بدلے وہ مبنی ہے۔ اس کے بعد ہے علم النحو کا موضوع کیا ہے۔ آپ کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں اس کا کوئی موضوع ہوتا ہے۔ علم النحو کا موضوع ہے کلمہ اور کلام، یہ علم النحو کا موضوع ہے۔ کلمہ کہتے ہیں ایسا لفظ جو ایک معنی ادا کرے، وہ کیا ہے؟ کلمہ ہے، یعنی ایسا لفظ جو ایک معنی کو ادا کرنے کے لیے بنایا گیا وہ کیا ہے؟ کلمہ ہے۔ جو 2 یا 2 سے زیادہ معنی ادا کرے وہ کلام ہے۔ تو علم النحو کا موضوع ہے کلمہ اور کلام۔ کلمہ جو ایک معنی ادا کرے، ایسا لفظ جو ایک، یہ ساری چیزیں آگے آ رہی ہیں، یعنی ڈیٹیل سے اس کو ہم پڑھیں گے۔ کلمہ کیا ہوتا ہے، کلام کیا ہے، مرکب کیا ہے، سب ہے۔ اب اس موضوع کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، جس کو ہم بولتے ہیں نا غرض و غائب۔ آپ اس کو اردو میں لکھ لینا کہ میں نے اس لیے لکھا جو آدمی عربی میں لکھنا چاہے گا۔ علم النحو کا فائدہ ہے صیانت الذہن عن الخطأ اللفظی، ذہن کو لفظی غلطی کرنے سے بچانا، یعنی آپ اردو میں اس کا فائدہ غرض و غائب یہ لکھ سکتے ہیں، عربی عبارت پڑھتے ہوئے غلطی سے بچنا، یہ اس کا فائدہ ہے۔ غرض و غائب علم النحو کی کیا ہے کہ اس سے انسان عربی کلام میں غلطی کرنے سے بچ جاتا ہے، غلطی کرنے سے بچ جاتا ہے جی۔ صیانت الذہن عن الخطأ اللفظی، علم النحو کی غرض و غائب فائدہ کیا ہے؟ عربی زبان میں غلطی کرنے سے انسان بچ جاتا ہے، یہ فائدہ ہے اس کا۔ یعنی ابھی تک نحو کا لغوی معنی ہے کنارہ،
نحو کا اصطلاحی معنی وہ اصول اور قواعد جن کے ساتھ تین کلموں کی آخری حالتیں پہچانی جائیں اور مورب اور مبنی ہو جائے کسی جیسے، اور ان کلمات کو آپس میں جوڑنے کا طریقہ جن سے معلوم کیا جائے، وہ علم النحو ہے۔ علم النحو کا موضوع تھا کلمہ اور کلام، کلمہ اور کلام۔ اس کا فائدہ اور غرض و قائد کیا ہے؟ وہ ہے عربی زبان میں غلطی کرنے سے اپنے آپ کو بچانا، یہ علم النحو کا فائدہ ہے، گرامر کا فائدہ۔ اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ ہمیں انسان اپنی زبان سے جو کچھ بھی بولتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں لفظ۔ اگر ظاہری بات ہے ایک لفظ بولا، اس میں کتاب، قلم، کرسی، ایک یا ایک لفظ ہوگا یا کئی لفظ ہوں گے، اس کو الفاظ بولیں گے۔ یعنی انسان جو بھی اپنی زبان سے تکلم کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اس کو لفظ کہتے ہیں۔ اب لفظ جو ہے، یعنی اب آئیے ہم لفظ، یہ ہمارا یہاں سے اب ہماری گرامر شروع ہوئی لفظ سے۔ لیکن لفظ کس کو کہا ہم نے؟ جو بھی انسان اپنی زبان سے تکلم کرے وہ لفظ ہے، جو بھی بولے، گفتگو کرے، وہ کیا ہے؟ لفظ ہے۔ اب لفظ جو ہے یا وہ ہوتا ہے بامعنی، کیا ہوتا ہے؟ بامعنی، یا وہ لفظ ہوتا ہے بے معنی۔ لفظ کا معنی سمجھ ہے نا، لفظ کیا ہے؟ یعنی جو بھی انسان اپنی زبان سے بولتا ہے وہ لفظ ہے۔ اب وہ لفظ یا بامعنی، یعنی بامعنی سے مراد اس کا معنی سمجھ آتا ہے۔ میں بولوں کتاب، آپ کو سمجھ آ گیا؟ میں بولوں قلم، سمجھ آ رہا ہے؟ میں بولوں روٹی، سمجھ آ رہا ہے؟ اب مثلا میں بولوں زید، سمجھ آ گیا آپ کو سب کو؟ یہ بامعنی ہے، جو سمجھ آتا ہے، جس کا کوئی معنی ہوتا ہے۔ بے معنی یعنی جو بھی اس نے زبان سے بولا اس کو کیا بولتے ہیں؟ لفظ۔ یا وہ بامعنی لفظ ہوتا ہے، یعنی وہ معنی اس کا سمجھ آتا ہے، یا وہ بے معنی ہوتا ہے، اس کا معنی سمجھ نہیں آتا۔ میں زید کی جگہ بولوں دیس، کیا معنی دیس کا؟ بے معنی لفظ ہے۔ ہم بولے روٹی، سمجھ آ رہا ہے سب کو؟ جی سمجھ آ رہی ہے؟ میں بولوں ہم بولتے ہیں آؤ آپ کو روٹی شوٹی کھلائیں، ابھی شوٹی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یہ بے معنی لفظ ہے۔ پانی شانی پلایا آپ کو، ہم پانی، یہ پانی کا لفظ جو ہے یہ بامعنی ہے، سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ شانی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یہ بے معنی لفظ ہے۔ ٹھیک ہے؟ یعنی جو بھی لفظ، جو بھی کلام انسان کرے وہ لفظ ہے، یا وہ لفظ بامعنی ہوتا ہے، یعنی اس کا معنی سمجھ آتا ہے، مخاطب جو ہے اس کو سمجھتا ہے، وہ بامعنی ہے، یا وہ ہے بے معنی۔ عربی کلام میں بامعنی لفظ کو موضوع بولتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اور بے معنی کو بولتے ہیں مہمل۔ بامعنی لفظ موضوع کہلاتا ہے اور بے معنی لفظ مہمل کہلاتا ہے۔ عربی کلام پوری کی پوری گفتگو کرے گی موضوع پر، مہمل پہ کبھی بھی گفتگو نہیں ہوگی۔ کبھی بھی عربی گرامر کے اندر مہمل بے معنی لفظ پہ کبھی بھی گفتگو نہیں ہوگی، صرف گفتگو ہوگی بامعنی لفظ پہ، جس کا کوئی معنی ہو، مخاطب کو اس سے کچھ سمجھ آ رہا ہو۔ اب موضوع جو ہے یعنی بامعنی لفظ ہے۔ بامعنی لفظ جو ہے ظاہری بات ہے وہ تو ہمیں ایک بدیہی طور پہ یہ چیز سمجھ آ رہی ہے، فی البدیہی طور پہ، کہ ظاہری بات ہے جو کچھ معنی ادا کریں گے، ایک چیز کا معنی ادا کریں گے یا کئی چیزوں کا معنی ادا کر رہے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ میں بولوں کتاب، ایک چیز کا، میں بولوں میں نے اردو بازار سے کتاب خریدی، یہ کئی چیزوں کا، اردو بازار سے کتاب، یہ کتنی۔ اب موضوع جو ہوتا ہے اس کی ہوتی ہے آگے دو قسمیں، کلمہ اور کلام۔
ظاہر بات ہے اگر ایک معنی ادا کرے وہ کلمہ ہے، اگر زیادہ معنی ادا کر رہا ہے وہ کلام ہے۔ یہاں پہ ہمیں ایک چیز یہ معلوم ہونی چاہیے، کلمے کا دوسرا نام ہوتا ہے مفرد، یعنی کئی کتاب والے ایسے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کوئی اور گرامر کی کتاب پڑھیں، وہ آپ کو موضوع کی دو قسموں میں بتا دیں مفرد، وہ کلمہ نہ بتائے تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، کلمے کا دوسرا نام ہی مفرد ہے۔ مفرد بول لیں وہ کلمہ مراد ہوگا، کلمہ بول لیں تب بھی وہ مفرد، یعنی ایک چیز کے دو نام ہیں۔ موضوع کی دو قسمیں کلمہ اور کلام، کلمے کا دوسرا نام ہے مفرد، کلام کا دوسرا نام ہوتا ہے مرکب۔ یہاں تک سمجھ آئے؟ بامعنی لفظ جو بھی زبان سے تکلم ہو وہ لفظ ہوتا ہے، یا وہ بامعنی ہوتا ہے یا وہ بے معنی ہوتا ہے۔ بامعنی جس کا کوئی سم معنی، ہم کہتے ہیں بامعنی، یہ با ادب، ادب والا، بامعنی معنی والا، تو بامعنی جس کا کوئی معنی ہے، سمجھ آ رہے مخاطب کو۔ اب بامعنی لفظ کو عربی میں موضوع بولتے ہیں، موضوع کی آگے دو قسمیں ہیں، کلمہ اور کلام۔ کلمے کا دوسرا نام ہے مفرد اور کلام کا دوسرا نام ہے مرکب۔ یہاں پہ واضح؟ اب دیکھیں، اب ہم پڑھتے ہیں مفرد کی تعریف۔ یہ زیادہ تو نہیں ہو رہا ہے؟ ہاں زیادہ ہو رہا ہو تو بتا دینا۔ اب ہم مفرد یا کلمے کی تعریف پڑھتے ہیں، کلمہ یا مفرد کی تعریف۔ ایسا لفظ جو ایک چیز کا معنی ادا کرنے کے لیے بنایا گیا ہو، یہ قریب۔ ایسا لفظ جو ایک چیز کا معنی ادا کرنے کے لیے بنایا گیا ہو اس کو مفرد یا کلمہ کہتے ہیں۔ مثال دیکھیں، کتاب، کیا معنی اس کا؟ ایک کتاب۔ میں بولوں قلم، اس کا معنی ایک قلم۔ میں بولوں ثوب، معنی ایک کپڑا، ثوب عربی کے اندر کس کو بولتے ہیں؟ کپڑے کو بولتے ہیں۔ میں بولوں رسول، ایک رسول یا ایک قاصد، ایک پیغمبر، ایک چیز کا معنی ادا کر رہا ہے۔ دیکھیے ہر لفظ جو ہے وہ ایک چیز کا معنی ادا کر رہا ہے۔ کتاب کا معنی ایک کتاب، قلم کا معنی ایک قلم، ثوب کا معنی ایک کپڑا، رسول کا معنی ایک رسول یا ایک قاصد۔ ہر وہ لفظ جو ایک چیز کا معنی ادا کرے عربی میں اس کو کلمہ یا مفرد بولتے ہیں۔ واضح؟ عثمان بھائی واضح؟ اب مفرد جو ہے، یعنی ہمیں یہ پتہ چل چکا کہ جو ایک چیز کا معنی ادا کرے وہ کیا ہوتا ہے؟ مفرد یا کلمہ۔ اب دنیا کے اندر کوئی بھی کلمہ ہے، کوئی بھی کلمہ ہے، یا وہ اپنا معنی خود ادا کرتا ہے یا اپنا معنی خود ادا نہیں کرتا، ایسی ہے نا؟ یعنی کلمے کی ڈیفینیشن ہمارے سامنے آئی کہ ایسا لفظ جو ایک چیز کا معنی ادا کرے وہ کلمہ یا مفرد ہے۔ اب دنیا میں کوئی بھی لفظ ہے، کوئی بھی کلمہ ہے، وہ اپنا معنی خود ادا کرے گا یا خود ادا نہیں کرے گا، ایسی ہے۔ اگر کوئی کلمہ اپنا معنی ادا خود نہیں کرتا، عربی گرامر میں اس کو حرف بولتے ہیں، یعنی اس کے اندر خود اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنا معنی ادا کرے اور کسی کی سپورٹ سے وہ معنی ادا کرتے ہیں۔ جیسے انگلش میں بھی کئی ورڈز ایسے ہوتے ہیں، ان کا بذات خود کوئی معنی نہیں، جب وہ جملے میں استعمال ہو پھر اس کا کوئی معنی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح
اگر کوئی کلمہ اپنا معنی خود ادا نہ کرے اس کو عربی کلام میں حرف بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ حرف. اگر کوئی کلمہ اپنا معنی خود ادا کرے، یعنی ہم نے کہا کلمہ دنیا میں کوئی بھی ہے، یا وہ اپنا معنی ادا کرے گا یا وہ ادا نہیں کرے گا. اگر ادا نہیں کر رہا وہ حرف ہے. اگر کلمہ اپنا معنی خود ادا کر رہا ہے اس میں دو ہی صورتیں ہوں گی، یعنی اس میں معنی ادا کرنے کے ساتھ زمانہ ہوگا یا زمانہ نہیں ہوگا. اگر اس کے اندر زمانہ ہوا وہ فعل ہے، اگر زمانہ نہ ہوا تو وہ اسم ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے زمانے کی ہوتی ہیں 3 قسمیں. زمانے کی ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ماضی جو گزر چکا، کل ماضی. ایک ہوتا ہے حال موجودہ زمانہ، موجودہ وقت، اس کو حال بولتے ہیں. ایک ہوتا ہے مستقبل جس کو ہم فیوچر بھی بولتے ہیں. زمانے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے ماضی گزرا ہوا جو گزر گیا، حال موجودہ، مستقبل آئندہ آنے والا فیوچر. حرف کے بعد کیا کریں؟ ہاں، حرف کے بعد یہ ہے یعنی کوئی بھی کلمہ وہ اپنا معنی خود ادا کرے گا یا ادا نہیں کرے گا. اگر وہ اپنا معنی ادا نہیں کر رہا وہ حرف ہے، یا وہ اپنا معنی ادا کرے گا. اگر معنی ادا کر رہا ہے اس میں زمانہ ہوگا یا زمانہ نہیں ہوگا. اگر اس میں زمانہ ہوا وہ فعل، اگر زمانہ نہ ہوا وہ اسم ہے. یعنی کلمے کی اس وضاحت سے ہمیں کلمے کی 3 قسموں کا وجود معلوم ہوا. یعنی کوئی بھی کلمہ ہے اس کی 3 ہی قسمیں ہو سکتی ہیں. یعنی یا وہ اپنا معنی خود ادا نہیں کر رہا، اگر وہ اپنا معنی ادا کر رہے اس میں زمانہ ہے یا زمانہ نہیں ہے. زمانہ ہے تو وہ فعل، زمانہ ہوا تو وہ فعل، نہ ہوا تو وہ اسم. یعنی کلمے کی ہوئی 3 قسمیں. نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف. اب اس کو ہم کھول کے پڑھ لیتے ہیں. کلمے کی تعریف کیا پڑھی ابھی ہم نے؟ ایسا لفظ جو ایک چیز کا معنی ادا کرے وہ کلمہ ہے. کلمے کا دوسرا نام مفرد. اب کلمہ جو ہے وہ اپنا معنی خود ادا کرے گا یا ادا نہیں کرے گا. اگر کوئی کلمہ اپنا معنی خود ادا نہیں کر رہا اس کو حرف بولتے ہیں. یا وہ اپنا معنی خود ادا کر رہا ہے، معنی ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں زمانہ ہوگا یا زمانہ نہیں ہوگا. اگر اس میں زمانہ ہوا وہ فعل ہے، اگر اس میں زمانہ نہ ہوا تو وہ اسم ہے. اب اسم فعل حرف کی تعریف پڑھتے ہیں. اسم کی تعریف ایسا کلمہ جو اپنا معنی خود ادا کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے وہ اسم ہے. فعل ایسا کلمہ جو اپنا معنی خود ادا کرے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے وہ فعل ہے. حرف میں ہم نے بتایا ایسا حرف ایسا کلمہ جو اپنا معنی خود ادا نہ کر سکے. اور اس کے بعد جس میں زمانہ ہے وہ فعل ہے. فعل ہے، جس میں زمانہ نہیں وہ اسم ہے. لیکن معنی فعل بھی نہیں ادا کرتا. معنی ادا، اسم بھی معنی ادا کرتا ہے، فعل بھی معنی ادا کرتا ہے. فرق دونوں میں یہ ہے اسم کے اندر زمانہ نہیں ہوتا ہے، فعل کے اندر زمانہ ہوتا ہے. اس کی مثالوں سے بھی واضح ہو جائے گا. ہاں، اس کی مثالوں سے سمجھ آئے. یعنی اب آپ اسم فعل حرف کی تعریف نوٹ کریں. اسم کہتے ہیں ایسا کلمہ جو اپنا معنی خود ادا کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے. فعل ایسا کلمہ جو اپنا معنی خود ادا کرے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے. حرف ایسا کلمہ جو اپنا معنی ادا ہی خود نہ کر سکے. اب دیکھیں اسم کی مثال، کتاب. کتاب کا معنی کیا ہے؟ کتاب. اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں ہے. اسم کی دوسری مثال قلم. اس کا معنی قلم. اللہ، اللہ، اللہ تعالیٰ اسم. اچھا، اب کرسی، کرسی. اب ہر لفظ اپنا معنی ادا کر رہا ہے لیکن اس میں کوئی زمانہ نہیں آ رہا ہے. اب دیکھیں فعل جو ہے اشہدو.
میں گواہی دیتا ہوں، زمانہ آ گیا. شاہدہ اس نے گواہی دی، ماضی زمانہ آ گیا. اب شاہدہ کا لفظ یہ معنی اپنا ادا کر رہا ہے گواہی دینے کا، لیکن اس میں زمانہ بھی آ رہا ہے. شاہدہ اس نے گواہی دی، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، حال کا زمانہ آ گیا. اب اسی طرح نصارہ لفظ سنا ہوگا آپ نے، مدد کرتے، نصرت لفظ سنا، نصرت مدد. تو نصارہ اس نے مدد کی. اب نصارہ اپنا معنی ادا کر رہا ہے مدد ادا کرنے کا، لیکن اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے، مدد اس نے کی. ہاں جیسے اقیم الصلاۃ، تم قائم کرو نماز کو، قائم کرو زمانہ ہے مستقبل میں. اب قائم کرنا معنی ادا کر رہا ہے، لیکن اس میں زمانہ بھی پایا جا رہا ہے. تو پھر ایسا کلمہ جو اپنا معنی خود ادا کرے اور اس میں تین زمانوں میں کوئی ایک زمانہ بھی پایا جائے. تین زمانوں میں کوئی ایک زمانہ، یعنی تینوں تو نہیں نہ پائے جائیں گے، تینوں میں سے کوئی ایک ہی پایا جائے گا. حرم کہتے ہیں ایسا کلمہ جو اپنا معنی خود ادا نہ کر سکے، جیسے من، سے، با وغیرہ. اب ان کا معنی سے کے ساتھ اس وقت ہوگا جب یہ کلام استعمال ہوں گے. من کا اکیلے کا کچھ معنی نہیں ہے، با کا کچھ معنی نہیں ہے، فی کا کچھ معنی نہیں ہے، الہ کا کچھ معنی نہیں ہے، حتی کا کچھ معنی نہیں، جہاں تک کہ یہ کلام کے اندر جملے کے اندر استعمال ہو. جب یہ جملے میں استعمال ہوں گے تب ان کا معنی ہوگا، جب یہ جملے میں استعمال نہیں ہے ان کا کوئی معنی نہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں دوبارہ سے مختصر. نحو کا لغوی معنی کیا تھا؟ کنایہ. اصطلاحی معنی ایسا علم یا یعنی ایسا علم جس میں کچھ قواعد اور اصول بیان کیے جائیں، جن قواعد اور اصول کے ساتھ تین کلموں کی حالتوں کو پہچانا جائے، معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے، اور ان کو ایک دوسرے سے ملانے کا طریقہ معلوم کیا جا سکے. علم النحو کا موضوع تھا کلمہ اور کلام. فائدہ تھا کہ عربی زبان میں غلطی کرنے سے بچا جا سکتا ہے اس علم کو پڑھنے کے ساتھ. کوئی بھی انسان زبان سے تکلم کرتا ہے، اس کو لفظ بولتے ہیں. لفظ یا با معنی ہوتا ہے جس کا کوئی معنی ہو، یا ہوتا ہے بے معنی. با معنی لفظ کو عربی میں موضوع، عربی کلام میں موضوع، اور بے معنی کو محمل بولتے ہیں. موضوع کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کلمہ اور کلام. کلمہ کا دوسرا نام مفرد اور کلام کا دوسرا نام مرکب ہے. کلمے کی تعریف ہے ایسا لفظ جو ایک چیز کا معنی ادا کرنے کے لیے بنایا گیا ہو، وہ کلمہ ہے یا مفرد ہے. کلمے کی پھر آگے تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف. اسم ایسا کلمہ جو اپنا معنی خود ادا کرے اور اس میں تین زبانوں میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے قلم، کتاب، رسول وغیرہ. اور فعل ایسا کلمہ جو اپنا معنی خود ادا کرے اور اس میں تین زبانوں میں کوئی ایک زمانہ بھی پایا جائے، جیسے اشہد میں گواہی دیتا ہوں، شاہدہ اس نے گواہی دی، ضرب اس نے مارا، نصر اس نے مدد کی. ینصر وہ مدد کرتا ہے. حرف کہتے ہیں ایسا کلمہ جو اپنا معنی خود ادا کر نہ سکے، جیسے من، با، فی وغیرہ.